انسانیت کی تعظیم، انسان کس قدر اس کی جان کی، اس کے مال کی، اس کے خون کی حرمت ہے، قرآن و سنت میں اس کے بارے میں کیا احکامات بیان ہوئے ہیں، اس بارے میں آج کا خطبہ جمعۃ المبارک ہوگا۔ تمہید کے طور پر انسانی ہسٹری کے اندر ایک شخص گزرا ہے، اخنس بن شریک الثقفی، ایسے کہہ لیں کہ اس دور کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کا یہ مذہبی گنڈا تھا، مذہبی دہشت گرد تھا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ دوسرے پارے میں آیت نمبر 204، 205 اور 206، یہ 3 آیات، اس 3 آیات میں اللہ رب العالمین نے اس کی مذہبی گنڈا گردی اور اس کی مذہبی انتہا پسندی کو اللہ نے بیان فرمایا، اور اس کے اندر جو 5 بری خصلتیں پائی جاتی تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ آپ اس کردار کو، اس شخصیت کو دیکھیں گے آپ کو سیم آج کا زمانہ نظر آئے گا، آپ کو یوں ہی لگے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ 2025 کے بارے میں یہ اللہ بات فرما رہے ہیں، کیونکہ جو حالات اور جو کریکٹر، جو کردار اس شخص کا تھا، آج وہی کریکٹر، وہی کردار ہمیں ان مذہبی تنظیموں کے اندر نظر آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ البقرہ پارہ نمبر 2، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں، اشارہ اللہ کا اسی کی طرف تھا، کیونکہ شان نزول ان آیات کا یہی اخنس بن شریک الثقفی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں کچھ ایسے مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ دنیاوی زندگی کے اندر ان کی باتیں آپ کو تعجب میں ڈال دیں گی، اتنی فصیح و بلیغ اور اس قدر اگلے بندے کو قائل کرنا جانتے ہیں، اگلے بندے کو متاثر کرنا جانتے ہیں، نعروں کے ساتھ، اپنے دعووں کے ساتھ اور اپنے الفاظ کے ساتھ اگلے بندے کو اپنا دیوانہ بنانا جانتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، محبوب آپ ان کی باتوں کو سنیں، آپ ان کی گفتگو کو سنیں تو آپ تعجب میں پڑ جائیں گے کہ یار اتنی فصیح و بلیغ گفتگو، اور دوسروں کو اپنی گفتگو سے اپنا دیوانہ بنانے والے ہوں گے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے میں بھی سیم یہی چیز۔ اور اس سے اگلی کیا ہے وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اپنے دل کے اندر جو ان کے ایمان ہے یا نفاق ہے، لیکن لوگوں کو اپنا ہم نوا بنانے کے لیے، لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے یہ قسمیں اٹھاتے ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، کہ ہمارے دل میں بھی رسول اللہ کی محبت ہے، ہم عاشق رسول ہیں، ہمارے دلوں کے اندر رسول اللہ کی اور اہل ایمان کی، مسلمانوں کی بڑی محبت ہے، قسمیں اٹھاتے ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، تو 2 خصلتیں، پہلا تو بات بنانا بڑی جانتے ہیں، اور دوسرا اپنے لوگوں کو مزید قائل کرنے کے لیے، مزید اپنا گرویدہ بنانے کے لیے قسم در قسم، قسمیں اٹھا اٹھا کر اپنے ہم نوا بنائیں گے۔ اور وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اللہ فرماتے تیسری کہ حالانکہ قسمیں اٹھا رہے ہیں اور اپنے آپ کو مصلح قرار دے رہے ہیں، لیکن ہیں کہ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، بہت ہی زیادہ جھگڑالو ہے، جھگڑا کرنے والے، چھوٹی سی بات آئی تو آگے سے جھگڑے کے اوپر اتر آئیں گے، لیکن باتیں ان کی سنیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ سیم یہی کیفیت کیا ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہی؟ اور اس کے بعد اگلی آیت آیت نمبر 205، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، کہ جب ان کو زمین کے اندر ولایت، زمین کے اندر حکومت مل جائے، ایسے لوگوں کو جب اقتدار نصیب ہو جائے، اقتدار کی کرسی کے اوپر بیٹھ جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے ان کا رویہ لِيُفْسِدَ فِيهَا، کہ وہ زمین کے اندر پھر فساد برپا کر دیتے ہیں، زمین کے اندر پھر فساد مچاتے ہیں، اور اس سے بڑی خصلت، اس سے برا نقصان کیا کرتے ہیں وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، یہ کھیتیوں کو بھی تباہ کرتے ہیں اور لوگوں کی نسلوں کو بھی برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے میں سیم یہی چیز کہ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کہ یہ لوگ اپنی باتوں سے لوگوں کو قائل کریں گے، بڑے بڑے ان کے دعوے ہوں گے، بڑے بڑے ان کے اعلانات ہوں گے، اور مذہبی ٹچ دے کر لوگوں کو اپنا گرویدہ بنائیں گے، قسمیں اٹھائیں گے، اور جب ان کو اقتدار مل جائے، کرسی مل جائے، حکومت مل جائے، کوئی پاور آ جائے، تو پھر زمین کے اندر اصلاح کی بجائے فساد شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کی نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں، لوگوں کی نسلوں کے اندر ایسے زہر بڑھ دیتے ہیں کہ پھر وہ معاشرے کے لیے، عام انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے وہ ناسور بن کے رہ جاتے ہیں۔ آج ہمارے پاکستان کے اندر سیم یہی حالت ہے۔ آج ہمارا پاکستان کا ہر نوجوان اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ محفوظ رکھے، وہ اخنس بن شریک الثقفی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے اندر یہی مذہبی جنونیت، مذہبی غنڈہ گردی اس کے رگ اور ریشے میں بس چکی ہے کہ وہ تھوڑی سی بات کے اوپر نام لے کر، رسول اللہ کا نام لے کر، دین کا نام لے کر، قرآن کا، اپنے مقاصد کو پورا کرتے ہیں۔ نہیں یقین اٹھائیں گے، کل پرسوں کی خبر ہے گجرانوالہ کی، ملتان سے بھتیجا نکلا ہے، بھتیجا ملتان سے سفر کر رہا ہے اپنی بابی کے لیے، کس لیے جی؟ بابی گستاخ رسول ہے،
وہ علم الغیب کو نہیں مانتے. لو جی ملتان سے بتیجا پہنچا ہے گجرانوالا, اور گجرانوالا جا کر اپنی بھابھی اپنی پھپھو کو جیسے بکرا ذبح کیا جاتا ہے ایسے اپنی پھپھو کو ذبح کر دیتے ہیں. کس نے گستاخ رسول. لیکن جب تفتیش کی گئی, جب اس معاملے کی چھان بین کی گئی تو پتا چلا کہ پھپھی جو ہے نا وہ اپنے بھائیوں سے حصہ مانگ رہی تھی. وراثت کا حق مانگنے کے اوپر مذہب کی آڑ کے اندر اس مذہبی دہشت گرد نے کون سا کارنامہ کیا کہ نام لیا مذہب کا, نام لیا قرآن کا, نام لیا رسول اللہ کا, اور اپنے مقاصد کو پورا کر دیا. اور آج بھی جو ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر یہ سیم حالت چل رہی ہے. ہر بندہ, ہر نوجوان آپ کو اخنس بن شریح کی نظر آئے گا. ان لوگوں نے ہماری نسلوں کو کیسے تباہ کیا. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, اللہ فرماتے ہیں انہوں نے فصلوں کو تباہ کر دیا, انہوں نے نسلوں کو تباہ کر دیا. کیسے جی؟ نسلوں کو انہوں نے ہماری ایسے تباہ کر دیا کہ ایک وہ جھوٹی اور من گڑت روایت بچے کو رٹوا دی. من سب نبی فقتلوا. اٹھائیے جی جائیں, کوئی ایک محدث بڑا امام بخاری سے لے کر امام ابن ماجہ تک کوئی ایک محدث بھی اس حدیث کو لے کر نہیں آئے. کسی ایک محدث جو کہ بڑے ائمہ میں سے کوئی ایک محدث بھی اس حدیث کو صحیح نہیں مانتا. ضعیف سے ضعیف بعض محدثین نے تو اس کو موضوع کہا ہے, من گڑت روایت اس کو کہا کہ یہ موضوع اور من گڑت روایت ہے. لیکن ہمارے مذہبی دہشت گردوں نے اس روایت کو جو کہ من گڑت تھی, ضعیف سے بھی ہلکے درجے کی تھی, یہ تو بچے کو رٹوا دی. لیکن قرآن کے جو اصل مضامین تھے اور حدیث کی صحیح ترین احادیث کتب وہ لوگوں کو بتائی نہیں, کیونکہ اس سے مذہبی جرم. دیکھیے جی رسول اللہ کی محبت ہر انسان کے دل میں. میں کہتا ہوں کوئی مسلمان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ نعوذ باللہ رسول اللہ کی گستاخی کرے, اور گستاخی کرنے سے پہلے وہ 1000 بار جو ہے نا وہ سوچے گا. اس لیے نہیں کہ پاکستان کا قانون ہے, اس لیے کہ میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے, اس لیے کہ قیامت والے دن میرا ایک واحد سہارا, صرف میرا جو سہارا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی مجھے اپنے اعمال کے اوپر ایک ذرہ برابر اعتماد نہیں ہے کہ میں نے زندگی کے اندر قرآن پڑھایا, نمازیں پڑھائیں, تہجد پڑھی, فلاں کیا, قرآن کریم کی تلاوت کی, حافظ بنے, ایک بھی عمل کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے. ہمیں جو سہارا ہے اور ہمیں جو آس ہے وہ صرف اور صرف ہمارے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا کوئی انسان سوچ بھی سکتا ہے کہ وہ اپنے نبی کی شان کے اندر گستاخی بھی کرے, بے ادبی بھی کرے؟ لیکن ہمارے لوگوں نے, ہمارے ان مذہبی گنڈوں نے یہ ایک من گڑت روایت تو لوگوں کو, بچوں کو سکھائی اور رٹوائی, لیکن اس کا مفہوم بھی آگے غلط بتایا. تو کیا یہ رسول اللہ نے, یہ تو حدیث رسول نہیں میں اس کو کہوں گا کیونکہ یہ تو روایتی موضوع ہے. یہ موضوع کا مطلب من گڑت خود سے بنائی ہوئی. تو اس روایت کا کیا یہ مطلب تھا کہ ہر موچی اٹھ کر وہ قتل کرنا شروع کر دے, ہر نائی وہ اس حدیث کی آڑ پر لوگوں کے خون بہانا شروع کر دے, ہر بندہ وہ اسلحہ اٹھا کر اس کے اوپر دوسرے کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا کر وہ قتل و غارت کا بازار کو شروع کر دے؟ سر یہ مطلب نہیں تھا. یہ اگر حدیث اس کو صحیح مانا بھی جائے, اول تو یہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے, لیکن اگر بالفرض والمحال مان بھی لیا جائے تب بھی یہ حکومت وقت کا کام ہے. ہر انسان کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ اسلحہ اٹھا کر توہین مذہب کے نام کے اوپر لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دے. اور ہمارے انہی لوگوں نے اس حدیث کو تو رٹوایا اور بتایا اور سکھایا. بچے کو مولوی جو ہے نا وہ حدیث رٹوا رہے ہیں کہ من سب نبی فقتلوا. لیکن ان لوگوں نے قرآن کی وہ آیت نہیں لوگوں کو بتائی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض, کہ جس نے کسی ایک جان کو بغیر حق کے ناحق قتل کر دیا اور فساد فی الارض کیا, زمین کے اندر فساد مچایا, تو فکأنما قتل الناس جميعا, گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. ایک بندے کو, دو بندے کو نہیں, ایک ناحق انسان. اور یہ مسلمان کی بات بھی نہیں ہو رہی. من قتل نفسا, اللہ رب العالمین نے یہ لفظ یہاں پر نفسا کا لفظ استعمال فرمایا. من قتل نفسا, جس نے کسی بھی جان کو قتل کر دیا, چاہے وہ مومن تھا, مسلمان تھا, کافر تھا, ہندو تھا, یہودی تھا, کوئی بھی تھا, بغیر حق کے, بغیر کسی وجہ کے کچھ بھی الزام لگا کر اس کو قتل کر دیا, نمبر 1. اور دوسرے نمبر پر او فساد فی الارض, قتل تو نہیں کیا لیکن فساد فی الارض کر دیا, روڈ بلاک کر دیے, لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا, لوگوں کی جانیں غیر محفوظ ہو گئی. جیسے کہ ہمارے ہاں یہ پچھلے دنوں یہ ڈرامہ چلا تھا. یہ فساد فی الارض ہوا تو رب کیا فرماتے ہیں جی, فکأنما قتل الناس جميعا, گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قاتل ہے, گویا کہ وہ پوری انسانیت کا مجرم ہے جس نے کسی ایک جان کو ناحق قتل کیا. یہ آیت نہیں کسی نے بتائی, یہ آیت نہیں لوگوں کو رٹوائی اور سمجھائی اور بتائی گئی, لیکن وہ ایک من گڑت روایت ہر بچے کے ذہن میں. ہمارے ان لوگوں نے نسلوں کو خراب کیا, نسلوں کو برباد کیسے کیا کہ ان لوگوں نے یہ آیت تو بتا دی, یہ حدیث تو بتا دی کہ من سب نبی فقتلوا, جو کہ موضوع من گڑت, لیکن قرآن کی اس آیت کو نہیں بتایا, نہیں ترجمہ کیا لوگوں کے سامنے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, کہ جس نے کسی مومن کو, مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کیا, اس کا خون بہایا,
اس کا جرم کیا ہے جی؟ اللہ فرماتے ہیں فجزاؤہ جہنم، اس کی جزا، اس کی سزا وہ جہنم ہے. اور جہنم بھی یعنی ایک دو دن کے لیے، خالدن فیہا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، خالدن فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہے گا. سر کافر کی بات نہیں ہو رہی، مومن کی بات ہو رہی ہے، مسلمان کی بات ہو رہی ہے کہ اگر حاجی نمازی پرہیزگار متقی اور بڑی پہنچی ہوئی سرکار مسلمان تھا، اس نے کسی مومن مسلمان کو ناحق قتل کر دیا، اب اس کے کلمے کا بھی جو اعتبار ہے وہ بھی ختم. اللہ نے یہ ایک واحد جگہ پر ہے، یہ واحد مقام ہے پورے قرآن کریم میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے، مومن کے لیے یہ فرمایا کہ وہ اگر اس نے قتل ناحق کیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم. حتیٰ کہ اس سے بڑھیے میں کہتا ہوں انسانی جان جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے یہاں بڑا ہی اس کا مرتبہ ہے. آگے میں حدیث سے بھی انشاءاللہ میں بیان کروں گا. حتیٰ کہ ابن عباس جو کہ امام المفسرین ہیں، مفسرین کے سب سے بڑے امام ہیں، اس امت کے سب سے بڑے مفسر ہیں، ان کا تو یہ دعویٰ تھا، ان کا یہ موقف تھا کہ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دیا اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے. حالانکہ باقی پوری امت ایک طرف کھڑی ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ کا موقف تھا کہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کو اسی طرح جہنم کی آگ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلنا ہوگا. چھوٹا معاملہ جی، لیکن وہ ایک روایت تو لوگوں کو رٹوا دی گئی. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، نسلوں کو تباہ کر دیا ان لوگوں نے. پاکستان کے اندر رہنا وہ میرے اور آپ کے لیے مشکل بنا دیا گیا. احتجاج جی ٹرمپ کے خلاف بھی ہوا ہے، یہ پچھلے دنوں اخباریں اٹھائیں، 70,000 بندے نہیں، 70,000 بھی نہیں، 70 لاکھ بندہ نکلا ہے ٹرمپ کے خلاف امریکہ کے اندر. اور یہ بھی نہیں کوئی ایک جگہ، مختلف شہروں کے اندر نکلے، احتجاج کیا. لو جی اٹھائیں خبریں اور بتائیں مجھے ایک بھی کسی احتجاج کرنے والوں نے کسی گاڑی کو آگ لگائی ہو، کسی جان کو جانی نقصان پہنچایا ہو، کسی ملکی املاک کو نقصان پہنچایا ہو. 70 لاکھ بندہ نکلا ہے، لیکن یہاں پر مذہب کے نام کے اوپر، مذہب کی آڑ کے اندر کیا کچھ نہیں کیا گیا. نہ ہماری جانیں محفوظ رہی ہیں، نہ ہمارے مال محفوظ رہے ہیں، نہ ہمارا ریاستی ادارے محفوظ رہے ہیں. پولیس والوں کا قتل، سر کس بنیاد؟ ہم کس بنیاد کے اوپر لوگوں کو کہہ سکتے نہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے؟ امن کا درس دیتا ہے یہ اسلام، یہ امن ہے کہ جی ادھر سے کافر کے خلاف کافر نکل رہے ہیں 70 لاکھ بندہ، تو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، کوئی مالی نقصان نہیں ہوا. لیکن ادھر مسلمان نکلے ہیں اسلام کے نام پر، مذہب کے نام کے اوپر، تو جانی نقصان بھی ہوا ہے، مالی نقصان بھی ہوا. لوگوں کی نہ جانیں محفوظ رہی ہیں نہ مال محفوظ رہا ہے. کیسے آپ کہیں گے جی لوگوں کو، گوروں کو، کیسے آپ کسی کافر کو کہہ سکتے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے؟ امن کا درس دیتا ہے جی. تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یار یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے. اسلام کی تعلیمات یہ ہے جو میں نے آپ کو قرآن کی روشنی میں 2 آیات آپ کے سامنے پڑھ دی. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، کہ جس نے کسی مومن مسلمان کا خون ناحق بہا دیا تو فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کی، اے بھی ایک دو دن کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم. اور وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ ہے اس شخص کے اوپر. ولعنہ، چوتھے نمبر پر اللہ کی لعنت ہے اس شخص کے اوپر جو کس طرح قتل ناحق کرتا ہے، جان بوجھ کر مسلمانوں کا خون بہاتا ہے، بہانا چاہے کوئی بھی لگائے. اور وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. یہ آیت نہیں کسی نے سنائی، یہ مذہبی گنڈوں نے یہ آیت چھپائی، لوگوں کو نہیں بتائی، نہیں بتایا کہ قتل ناحق کتنا بڑا جرم ہے. ایک مومن مسلمان کا خون بہانا یہ اللہ کے یہاں کتنا بڑا جرم ہے. اس آیت کے اندر دیکھیں اللہ نے 5 سزائیں اس کے لیے بتائی ہیں، جہنم، پھر ہمیشہ کی جہنم، اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت، اور وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، بہت بڑا اس کے لیے عذاب تیار کر کے رکھا. یہ آیت نہیں بتائی گی. اس طرح ان لوگوں نے ہماری نسلوں کو بھی تباہ کیا، ہماری کھیتیوں کو بھی تباہ کیا. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. اس کے بعد آئیں جی لوگوں نے یہ حدیث تو رٹوائی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے صحیح بخاری 6862 حدیث لوگوں کو نہیں بتائی گئی، جو کہ صحیح بخاری ہماری امت مسلمہ کی قرآن کے بعد سب سے افضل ترین کتاب صحیح بخاری ہے. ہر مسئلے کس کے اوپر متفق ہے. یہ ایک موضوع اور من گڑت روایت جو کہ سیاہ ستہ کے اندر بھی نہیں ہے، حدیث کی جو 6 بڑی کتابیں ان میں بھی نہیں ہے، یہ جا کر آگے طبرانی کے اندر جا کر ملتی ہے، اس کے اندر بھی اماموں نے کہہ دیا یہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے. وہ تو رٹوائی اور اس کی وجہ سے نسلوں کو تو برباد کیا، لیکن صحیح بخاری کی اس حدیث کو نہیں بتایا گیا عوام الناس کے سامنے. صحیح بخاری کی حدیث کا ترجمہ نہیں کیا گیا لوگوں کے سامنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 6862 حدیث کا نمبر کہ مومن جو مسلمان ہوتا ہے نا اسے ہمیشہ ہی مغفرت کی امید لگی رہتی ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، اللہ معاف فرما دے گا، اللہ رحمت فرما دے گا. لیکن کب تک؟ مالم یوسب دمن حرامن، جب تک وہ کسی کا ناحق خون نہیں بہا دیتا اس وقت تک تو امید ہے. لیکن جب اس نے کسی کا ناحق خون بہا دیا رب کی رحمت بیان ہو جاتی ہے، رب کی رحمت کے دروازے بند، پھر مغفرت کی امید ختم ہے. یہ حدیث نہیں کسی کو سنائی گئی.
یہ حدیث نہیں کسی کو بتائے گی. اسی وجہ سے میرے ملک کے اندر مذہبی جنونیت ہے. اسی وجہ سے تھوڑے سے بات ہوتی ہے آگے سے فائر چلتے ہیں اور دونوں طرف سے پسٹن نکلتے ہیں مذہبی, اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگتے ہیں گستاخ رسول کے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ملک کے اندر وہ ایک من گڑت روایت تو چلی, لیکن صحیح بخاری کی یہ حدیث نہیں سنائی گی کہ جب تک مومن کسی مسلمان نے کسی کا ناحق خون نہیں بہایا اس کی مغفرت کی امید ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے درگزر فرما دے, لیکن جب اس نے کسی کا ناحق خون بہا دیا رب کی رحمت کے دروازے بند, پھر اس کی مغفرت کی کوئی امید نہیں ہے. ہاں اللہ کرم کرے تو اللہ رب کا معاملہ ہے, لیکن رسول اللہ نے جو ہمیں جو بتایا, جو محبوب نے ہماری تربیت کی ہے, جو ہمیں رسول اللہ ڈرا کر گئے ہیں اس قتل ناحق کے بارے میں, اس فساد فی الارض کے بارے میں, وہ یہی ہے کہ بھائی معاملہ بہت سنگین ہے. تو اس لیے ہمارے لوگوں نے یہ حدیث تو دکھا دی اور یہ حدیث تو رٹوائی, لیکن صحیح بخاری صحیح مسلم کی جو میرے کتابوں کے اندر حدیث تھی کہ جو محبوب فرما کر گئے تھے, لوگوں جس کسی کے اوپر زیادتی کی ہے, ظلم کیا ہے, کسی کا ناحق مال کھایا ہے, اور کسی کے اوپر جو تم زیادتی کی دنیا کے اندر معاف کروا کے جانا, اگر اسی طرح قیامت والے دن تمہارے جو بوجھ تمہارے سر پر ہوا قتل ناحق کا, کسی کا مال کھانے کا, کسی کی زمین دبانے کا, وراثت کے نام کے اوپر کسی کا مال کھانے کا, یہی بوجھ تمہارے اوپر ہوا, اور تم قیامت والے دن مجھے بھی وعدے لگاؤ اگس نہیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری مدد کیجیے, تو محبوب فرماتے ہیں تو میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. یہ حدیث نہیں دکھائی گی, یہ حدیث نہیں عوام الناس کو بتائی گی. اگر یہ حدیث دکھائی ہوتی, سمجھائی ہوتی, لوگوں کو ترجمہ کر کے بتایا ہوتا ہے کہ لوگوں قتل ناحق اور فساد فی الحال رسول اللہ کی نظر میں کتنا بڑا جرم ہے, آج میرے ملک کے اندر امن ہوتا, آج میرے ملک وہ خون کی ندیوں کے اندر نہ بہ رہا ہوتا, آج لوگوں کی جانیں وہ محفوظ ہوتی, لوگوں کا مال محفوظ ہوتا. لیکن لوگوں کا نہ جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے, ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کو ڈالا, اس لیے کہ لوگوں نے وہ ایک من گڑت روایت تو بتائی, یہ حدیث نہیں دکھائی. اس طرح لوگوں نے, ان مذہبی شر پسندوں نے, انتہا پسندوں نے وہ حدیث تو دکھائی, لیکن صحیح بخاری کی وہ حدیث چھپا گئے, صحیح بخاری کی وہ روایت عوام الناس کو نہیں بتائی, نہیں دکھائی, نہیں ترجمہ کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا. حدیث کا نمبر 3166, صحیح بخاری میری کتاب ہے. محبوب نے فرمایا من قتل معاہدا, جس نے کسی ذمی کافر کو قتل کیا, مسلمانوں کے ملک کے اندر کوئی عیسائی رہ رہا تھا, مسلمانوں کے ملک کے اندر کوئی یہودی رہ رہا تھا, کوئی سکھ رہ رہا تھا, کوئی بھی کافر مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا تھا, تو جس نے مسلمانوں میں سے کسی نمازی نے, پرہیزگار نے اس کافر کو ناحق قتل کر دیا, تو وہ تو جنت کے بارے میں ہے نا. محبوب کیا فرماتے ہیں, لم یرح رائحۃ الجنہ, وہ تو جنت کے چکروں میں ہے, تو اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. یہ حدیث نہیں بتائے گی, یہ حدیث نہیں ہمارے لوگوں کو بتائے گی. اگر یہ حدیث لوگوں کو بتائی ہوتی, اس حدیث کا ترجمہ کیا ہوتا, تو ہمارے فیصل آباد جڑا والا کے علاقے کے اندر یہ ہزاروں عیسائی قتل نہ ہوتے, ہزاروں عیسائیوں کے گرجے وہ جلے نہ ہوتے. جب لوگوں کو یہ حدیث سنائی ہوتی, لوگوں کو بتایا ہوتا کہ ایک کافر کا قتل بھی اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کتنا سنگین, کتنا بڑا جرم ہے. تو اسی طرح جی لوگوں نے وہ حدیث کو رٹوا دی اور بتا دی, سکھا دی, بچے کو یاد کروا دی, من سب نبی فقتل. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے دوسرے ہمارے خلیفہ راشد, ان کا یہ فرمان اور ان کا رویہ نہیں لوگوں کو بتایا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری 6896 حدیث کا نمبر ہے, بتایا گیا جی صنعاء کے یمن کے علاقے کے اندر نا حضرت عمر کو بتایا گیا کہ وہاں پر ایک بچے کو ناحق قتل کر دیا. اس وہاں کے 4 بڑے بڑے دہشت گرد اور 4 بڑے بڑے گنڈوں نے, جن کا اثر و رسوخ ہے, اور جو ایسے کہہ رہے ہیں کہ رسوخ کے کچے کے ڈاکو ہیں. آج ہمارے حکومت سے کچے کے ڈاکو نہیں نا قابو آ رہے, اس زمانے میں یہ سمجھے کہ حضرت عمر کے زمانے میں یہ کچے کے ڈاکو تھے, جنہوں نے 4 بندوں نے مل کر جو ہے ایک بچے کو قتل کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری جی, کوئی وہ من گڑت روایت نہیں سنا رہا, صحیح بخاری ہے, حدیث کے نمبر 6896. حضرت عمر فرماتے ہیں ان 4 کو قتل کر دیا جائے. فرمایا گیا حضرت عمر کو جو ہے نا وہ جیسے وہ جی بڑے ان کا اثر اور سلوک ہے, وہ تو اپنے پہنچے کے بڑے, اپنے علاقے کے بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے سردار ہیں. حضرت عمر نے فرمایا کہ جو ہے نا ان 4 کو سولی کے اوپر لٹکا دیا جائے اور قتل کیا جائے. اگر اس بچے کے جرم کے اندر پورا صنعاء شہر, پورا یمن کا علاقہ بھی شامل ہوتا, میں سب کو قتل کروا دیتا ہے. یہ ہے جی اسلام کے اندر جو ہے نا ایک انسانی جان کی قیمت. اور یہاں پر کوئی بھی نہیں, یہاں پر قتل کر دو کچھ پوچھنے والا ہی نہیں ہے. یہاں پر تو انسان کی جان محفوظ ہے, نہ انسان کا مال محفوظ ہے. تو کیا یار ہم کسی لوگوں کو کیا درس دیں امن کا؟ کیا ہم کہیں گے ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں اور اسلامی ملک ہے اور ہم مسلمان ہیں اور اسلام امن کا درس دیتا ہے اور ہم بھی مومن ہیں. مسلمان کا تو مطلب ہی عزیز و سلامتی تھا,
मोमिन का मतलब ही अमन वाला था। लेकिन आज क्या ना ही मुसलमान सलामती वाला रहा है और ना ही मोमिन अमन की अलामत रहा है, सिर्फ इन मजहबी दहशतगर्द और मजहबी गुंडों की वजह से, कि जिन्होंने लोगों के अंदर मजहबी जुनूनियत तो पैदा की लेकिन इस्लामी तालीमात से लोगों को दूर रखा। इस्लामी तालीमात नहीं लोगों को बताई। इन्होंने ये नहीं बताया, सुनन इब्न माजा की हदीस 3932 हदीस का नंबर, महबूब जी बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे, तवाफ करते करते रसूलुल्लाह ने बैतुल्लाह के ऊपर नजर डाली और फरमाया बैतुल्लाह तेरी बड़ी अजमत है, किस कदर तेरी उम्दा खुशबू है, किस कदर तेरी इज्जत और एहतराम है, लेकिन बैतुल्लाह जान ले एक मोमिन का, एक मुसलमान की इज्जत वो काबतुल्लाह तुझसे बढ़ के है। ये हदीस इन लोगों को बताई। अगर ये हदीस बताई होती ना, अगर ये हदीस लोगों को सिखाई होती, तर्जमा किया होता, लोगों की तरबियत इस हदीस से की होती, तो एक मुसलमान बैतुल्लाह की जो हुर्मत है, एक बैतुल्लाह की तौहीन करता है, मुसलमान सोच भी नहीं सकता यार। वो सोच सकता है कि यार मैं बैतुल्लाह की तौहीन करूँ, बैतुल्लाह को नाउज़ुबिल्लाह जो है ना मैं उसकी तौहीन वाला मामला करूँ। उससे बैतुल्लाह से बढ़ के महबूब ने हमारी तालीम की है कि एक मुसलमान की इज्जत, मुसलमान की जान, मुसलमान का माल, वो बैतुल्लाह की अजमत से भी बढ़ के। अगर ये लोगों को सिखाया होता, लोगों की तरबियत ये की होती, तो आज हमारे मुल्क के अंदर खून की नदियां ना बह रही होती, आज हमारे मुल्क के अंदर अमन होता, आज हमारे मुल्क के अंदर मुसलमानों की जान भी महफूज होती, काफरों की जान भी महफूज होती, मुसलमानों की इबादत गाहें भी महफूज होती और काफरों की इबादत गाहें भी महफूज होती। लेकिन इन चंद एक मजहबी दहशत गर्दों की वजह से ना हमारी जान महफूज है अजीजों, ना हमारा माल महफूज है, ना हम इबादत गाहों के अंदर महफूज है, ना हम मसाजिद के अंदर महफूज है। मसाजिद के अंदर भी इस तरह के वाक़यात हैं। क्यों? शिद्दत पसंदी, मजहब के नाम के ऊपर गुंडागर्दी और मजहब के नाम के ऊपर एक दूसरे के खिलाफ भड़काना, फिरका वारियत। जिस तरह के खवारिज ने, आपको याद होगा मैंने जुमा पढ़ाया था आज से 2 जुमे पहले, कि खवारिज ने भी यही काम किया था कि पहले लोगों को काफिर बनाया, ए भी काफिर, ओ भी काफिर, ओ भी काफिर, फिर उस कुफर के फतवे की बुनियाद पर लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया। जो भी आता है काफिर है, इसकी गर्दन उड़ा दो, ये फलाने ग्रुप का ये भी काफिर है, इसकी भी गर्दन उड़ा दो। काफिर काफिर के नाम के ऊपर जैसे उन्होंने कत्ल किया, ऐसे ही हमारे मुल्क के अंदर भी ये हो रहा है। अल्लाह अकबर। महबूब तो फरमा कर गए अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। हकीकी माना के अंदर मुसलमान तो वो है कि दूसरे मुसलमान उसकी जुबान से और उसके हाथ से महफूज रहे। आज मैं खुतबा जुमा पढ़ा रहा हूँ, मुझे किसी काफिर से कोई डर नहीं, मुझे ट्रंप से नहीं डर है कि ट्रंप मेरा एक्शन लेगा, मुझे मोदी से नहीं डर, लेकिन डर है तो मजहबी दहशत गर्दों से कि हदीसा क्यों बयान कर रहे हैं, वो हदीस को मौजू और ज़ईफ क्यों कहा है। तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से डर रहे, ये इस्लाम जी ये अमन का दर्ज दे रहा ना जी अजीज़ों, ये इस्लाम की तालीमात नहीं थी। इस्लाम की तालीमात ये है जो कुरान की आयत मैंने 2 आपके सामने रखी है। इस्लाम के महबूब की तालीमात, महबूब जो अपनी उम्मत की तरबियत करके गए, वो यही है जो मैंने आपके सामने चंद एक हदीस आपके सामने रखी है कि अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो है कि जिससे दूसरे मुसलमान उसकी ज़ुबान से और उसके हाथ से महफूज रहे। अगर कोई दूसरा मुसलमान आपकी ज़ुबान से महफूज नहीं है या आपके हाथ से कोई दूसरा मुसलमान महफूज नहीं है, उसकी जान या माल महफूज नहीं है, अगरचे आप मुसलमानों के घरों में पैदा हुए, अगरचे आपका नाम मुसलमानों वाला है, अगरचे आप मरेंगे तो आपको मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन किया जाएगा, जनाजा भी पढ़ा जाएगा, लेकिन रब और रसूल के यहाँ मुसलमान नहीं है। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान तो वो है कि जिसके दूसरे मुसलमान उसके हाथ से और जुबान से महफूज रहे। तो इसलिए अजीज़ों, इस पूरे खुतबा जुमा का खुलासा वो आपके सामने अर्ज करने लगा कि यार जियो और जीने दो, इज्जत लो और इज्जत दो, इज्जत करो और इज्जत करवाओ। आज का ज़माना किसी के साथ लड़ने का नहीं है। कोई भी आपके सामने कोई मजहबी इस तरह की तौहीन वाला मामला आता है तो मेरा और आपका काम नहीं है। यार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जैसे जलील और बहादुर, जब उन्होंने फैसला दे दिया या रसूलुल्लाह कि जो गज़वा बदर के कैदी हैं इनको कत्ल कर दिया जाए, मेरी राय, हज़रत उमर फरमाते हैं कि मेरी राय ये है कि इनको कत्ल कर दिया जाए, लेकिन महबूब ने हज़रत उमर के जो राय थी उसके खिलाफ किया कि उनसे फिदिया लेकर जो है ना उनको रिहा कर दिया। ठीक है जी, समझ आ गई बात कि हज़रत उमर की राय थी कि इनको कत्ल किया जाए, ये इस्लाम के खिलाफ रसूलुल्लाह के खिलाफ निकले, और हकीकतन अल्लाह की राय भी यही थी। अल्लाह भी यही चाहता था कि इनका खून बहाया जाए, इनको कत्ल किया जाए, इस्लाम के और मुसलमानों के रसूलुल्लाह के खिलाफ निकले। हज़रत उमर की राय जो है ना वो जो है वही थी जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमा दी थी, लेकिन रसूलुल्लाह ने दूसरी राय को इख्तियार किया कि फिदिया लेकर उनको छोड़ दिया। लेकिन इसके बावजूद भी जब महबूब का फरमान आ गया, जब महबूब ने ये अमल कर दिया, हज़रत उमर ने भी नहीं किया कि नहीं ये तो रसूलुल्लाह के खिलाफ निकले थे, ये तो दहशतगर्द, ये तो गुस्ताख हैं, ये तो ऐसे हैं वैसे, कोई उनके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम या कत्ल नहीं किया रसूलुल्लाह की उस हदीस के बाद।
کیوں؟ محبوب نے تربیت کی تھی کہ جب رسول اللہ کی حدیث آ جائے، محبوب کا فرمان آ جائے، پھر تم نے اپنے جذبات کو سائڈ کے اوپر رکھ دینا۔ حضرت عمر کے جذبات یہ تھے ان کو قتل کیا جائے، لیکن محبوب کی حدیث آنے کے بعد، محبوب کا فرمان آنے کے بعد جذبات کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح جی جب بھی ایک تو ذہن میں رکھیں کہ یار کوئی بھی مسلمان کسی بھی فرقے کے ساتھ، کسی بھی مسلک کے ساتھ تعلق ہے، وہ گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا، کرنا بہت دور کی بات ہے، گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہاں اگر خدا نہ خاص کو اس کی جملے سے کوئی اس طرح کے گستاخی والے الفاظ نکل جائیں یا آپ کی نظر میں گستاخی ہو، تو آپ نے جو ہے نا خود قانون ہاتھ میں نہیں لینا، آپ نے جو ہے نا اپنا معاملہ حکومت وقت کے سپرد کر دینا، آپ اپنی طرف سے بری۔ اور یہاں پر تو گستاخی بھی جو ہے نا ہر مسئلے کی الگ الگ ہے۔ ہم کہتے ہیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بشر تھے، لیکن بشریت صرف یہ جنس ہونا میں، آپ کا مقام، مرتبہ، رتبہ، فضیلت کی بات نہیں ہو رہی، صرف بشر میں۔ اب یہی چیز دوسرے مسلک والوں کے ہاں گستاخی ہے، یا وہ نعت پڑھتا ہے جی، وہ اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اس میں یہ شعر آتا ہے تیری اکھ مستانی۔ ہم کہتے ہیں یار یہ تو اتنی بڑی گستاخی ہے، ایسے بندے کو تو چوک کے اوپر الٹا لٹکا کر اس کی کھال ادھیڑ دینی چاہیے جو نبی کے بارے میں کہے کہ نبی کی اکھ مستانی ہے، نعوذ باللہ۔ اب یہ ہمارے نزدیک گستاخی ہے، ہم اس کو گستاخی کہتے ہیں، سمجھتے ہیں گستاخی، اس کو وہ نعت کے اندر پڑتا ہے، یہ اس کے ہاں محبت کا پیغام ہے۔ اس لیے گستاخی جب آپ کے سامنے آئے تو سب سے پہلے آپ نے فیصلہ کرنا کہ یہ واقعتاً گستاخی ہے بھی نہیں، یہ قرآن و سنت کے نزدیک بھی گستاخی بنتی ہے یا کہ نہیں۔ اور اگر گستاخی آپ کو نظر آ جائے، بس آپ نے معاملہ اٹھا کر جو ہے نا پولیس کے، حکومت کے سپرد کر کے آپ نے اپنی سائڈ پہ ہو جانا۔ ہم قطعاً اس ملک کے اندر نہ ہی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، نہ ہی ہمارا پاکستان کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں قانون لے کر خود سے فیصلے کرتے پھریں، خود ہی گستاخ ڈکلیئر کر کے پھر خود ہی اس کے اوپر قتل قاتلانہ حملے کرتے پھریں۔ نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ہی قرآن اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ہی ہمارا پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو امن کا